سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 111۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی اذیت کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ رب کریم امت مسلمہ کو ان کے فرائض کا احساس دلاتے ہوئے اور اس سے پہلے فرائض سے پہلے انہیں دیے ہوئے اعزاز کا رب کریم انہیں تذکرہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہر اعزاز جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس راستے پر چلتے ہوئے جن مسائل کا تکالیف کا سامنا ہوگا، رب کریم آگے ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم اطمینان رکھو، یہ یہود مدینہ تمہارے کتنی ہی مخالف ہوں، کتنی ہی کوشش کریں تمہیں نقصان پہنچانے کی، مگر یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ضرر ہوتا ہے نقصان پہنچانا، کچھ ڈیمیج کر دینا۔ اذا ہوتا ہے وقتی تکلیف، تھوڑی سی اذیت، تھوڑی سی ذہنی پریشانی پیدا کر دینا۔ تو یہ تمہارے لیے تھوڑی سی زبان درازی اور کوفت کا سبب تو بنیں گے، لیکن بالفعل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت بیان فرماتا ہے کہ سنت اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خاص قاعدہ اور خاص حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ قتل کرنے کے منصوبے بنا کر آئیں گے مگر قتل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہی واقعہ ہوا، آپ تنعین میں تھے تو تنعین کے پہاڑ سے 80 آدمیوں نے یکلخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنا چاہتے تھے، مگر حکم الہی سے وہ 80 کے 80 آدمی گرفتار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 80 کے 80 آدمیوں کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح ایک نہیں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کے منصوبے بنائے گئے، کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور پھر باقی لوگ جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علی العموم ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور ایسے ایسے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے لیے ہماری راہ کی کوشش کرتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری راہ کی کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ پھر اللہ کے راستے پر چلنے والے اور اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر طرح سے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے کام میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ان کے کام میں برکت اور فتح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے۔ بس تھوڑے درجے پر انہیں معمولی اذیتیں پہنچتی ہیں، مگر ان کا کام رکتا نہیں ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے،
اور پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ یہود تمہارے خلاف سازشیں تو کرتے رہیں گے، مگر جوان مردوں کی طرح مقابلے میں آنا اس کی ان میں سکت نہیں ہے۔ اگر یہ تم سے جنگ کریں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ اہل کتاب کے حق میں یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ جب بھی وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے، ہمیشہ پیٹ پھیر کر انہیں بھاگنا پڑا۔ سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر اور بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے، لونڈی اور غلام بنا لیے گئے۔ خیبر میں شکست خوردہ ہوئے اور مزارے کی حیثیت سے رہنا قبول کیا، اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں سے بھی نکال دیا۔ نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ذمی کی حیثیت سے رہنے لگے، غرض ہر میدان میں ذلیل و خوار ہوئے۔ ان کے حق میں تو بہتر یہ تھا کہ اسلام قبول کر کے کنتم خیر امت ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے۔ آیت نمبر 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے اس کے کہ انہیں بحبل من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا ملے، یعنی یہ اسلام قبول کر کے اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں۔ دوسرا وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ پوری عیسائی دنیا کی پشت پناہی پر قائم ہوا ہے۔ اپنے اس اسرائیل کے وجود کے قائم ہونے سے 6-7 سال پہلے یہود قوم جرمنی میں رہتی تھی۔ یہ جرمنی میں رہتے ہوئے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے جرمنی ہی کے خلاف سازشوں میں شریک تھے۔ ہٹلر نے انہیں چن چن کر مارا، لاکھوں یہودیوں کو ذبح کیا اور انہیں جرمنی سے نکال دیا۔ پھر برطانیہ نے ایک سازش کے تحت انہیں فلسطین میں جگہ دی، اور اس طرح 1948 میں 3 عیسائی حکومتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان اسرائیل نام کی یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں خنجر گھونپا ہے۔ آج بھی سپر پاور اگر ان کے ساتھ سے ہٹ جائیں تو انہیں فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہود دنیا کی معیشت پر چھایا ہوا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے یہود اللہ کی مغضوب علیہ قوم ہوئی، مسلسل نافرمانیوں اور دنیا پرستی کی وجہ سے جس پستی کا شکار ہوئی، آج امت مسلمہ بھی اسی طرح دنیا پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت پر اسرائیل کی صورت میں یہ عذاب نازل کیا ہے۔ جب تک مسلمان آپس کی تفرقہ بازیوں سے نکل کر باہمی اتحاد اور اتفاق کا ثبوت نہیں دیں گے، یہ عذاب ان پر رہے گا۔ اسی آیت میں آخر میں رب کریم فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر محتاجی اور مسکینی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذلت کو قبول کرنا مسکنت ہوتا ہے کہ بے بسی اور کم ہمتی آ جانا
اور دل میں یہ خیال بٹھا لینا کہ ہم اسی لائق ہیں اور اس چیز کو قبول کر لینا اور کم ہمتی کا آ جانا، یہ مسکنت ہوتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ان پر یہ عذاب کیوں آیا؟ وجہ رب کریم فرماتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت کے طور پر ان کی کتاب میں واضح طور پر موجود تھیں، لیکن یہ واضح نشانیوں کے باوجود اور اللہ کے آخری نبی کو پہچاننے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور احکام خداوندی کو جھٹلانا ہوا۔ دوسری وجہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ کے ان پیارے بندوں کو، ان علماء کو جو اللہ کے بندوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے، انہیں ناحق قتل کرتے۔ انہوں نے نافرمانیوں کو اپنا شعار بنا لیا اور حدود الہی کو توڑا اور قوانین خداوندی کی پابندی نہ کی۔ یہ سب ان کی زیادتیوں اور نافرمانیوں کا انجام ہے۔ آیت نمبر 113، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان صالحین کا ذکر کیا ہے جو تورات پر بھی صحیح طور پر، تورات کی تعلیم پر صحیح طور پر قائم رہے اور اپنے انبیاء پر انہوں نے کامل یقین اور ایمان رکھا، اور آنے والے اپنے انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ان صالحین کا ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جب کسی قوم کے عیوب بیان کرتا ہے تو اس قوم میں موجود اچھے افراد کی توصیف کا بھی پورا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ اس میں توازن اور اعتدال جو ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ رب کریم فرماتا ہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، اتنے بروں میں کچھ اچھے بھی ہیں جنہوں نے حق کو قبول کر کے اور حق کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا اور دین حق پر ایسے قائم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں دین حق سے ہٹا نہ سکی۔ وہ دین موسوی پر بھی صداقت سے قائم رہے اور دین اسلام پر بھی حق کے ساتھ قائم رہے۔ وہ رات کی تاریکی میں میٹھی نیند اور نرم بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور دیر تک اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکائے رہتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ وہ نماز میں کلام الہی پڑھتے ہیں تاکہ عبادت کی لذت نصیب ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر عیسائی راہبوں کی ایک کثیر تعداد اس کردار کے حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہوں گے۔ یہود میں بھی اکا دکا لوگ اس طرح کے باقی ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا۔ البتہ عیسائیوں میں ایسے لوگ بکثرت موجود تھے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مزید صفات بیان فرماتا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ،
اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وہ اپنے عقائد میں پورے حق کے ساتھ اور پوری سچائی سے عقائد پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے دلوں میں راسخ ہے، اور نظریہ آخرت پر وہ پورا ٹھیک پورا ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت اور آخرت کا تصور ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ ان اہل کتاب میں عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی بادشاہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھی۔ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں جن کی قرآن پاک میں مذمت گزر چکی ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی ذاتی نیکی ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور جب بھی دین اسلام کے لیے کوئی کام کرنے کی حاجت پیش آئے تو اس میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑ کر دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں ان کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو خیر بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں سے واقف ہے۔ یہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رشد کا خاص حصہ عطا کیا ہے، ایسے اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دگنا اجر ملے گا۔ ان کی یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ رب کی طرف سے انہیں اجر و ثواب پورے کا پورا رب کریم اور اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا، دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ان کے بارے میں رب کریم نے سورۃ قصص 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر دے گا۔ اپنے انبیاء اور اپنی کتاب تورات اور انجیل پر ایمان لانے کا، اور اپنے انبیاء پر ایمان لانے کا، اور اس کے بعد دین اسلام پر کا کلمہ پڑھنے اور آخری نبی کا پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی بجا آوری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے نیک اعمال برقرار رکھے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے اولئک من الصالحین، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے مذکورہ بالا آیات میں صالحین کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، دوسرا یہ کہ رات کی نیند سے اٹھ کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور تہجد کی نوافل میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ صرف اپنی ذاتی عبادت پر تک ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ نیکیوں کی طرف شوق اور رغبت سے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے کاموں کو پوری رغبت اور شوق کے ساتھ بھاگ کر آگے بڑھ کر ان میں حصہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 116 ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑے رہے، ان کے کام نہیں آ سکے گا، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد، یہ دونوں چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں ان اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے صدق کے دل سے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ اب اس آیت میں ان اہل کتاب کی مذمت ہے
جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر پر قائم رہے۔ ان کے متعلق رب کریم نے بتایا کہ یہ کافر دنیا میں جو مال و دولت خرچ کر کے خواہ اپنے نزدیک بڑی خیرات کریں اور اسے وہ نیکی کا کام سمجھ کر بہت خوش ہوں، لیکن آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور اجر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے نیکی کے یہ سارے کام ایمان اصل روح یعنی ایمان کی روح نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ہر اچھا عمل بھی بے جان اور مردہ ہے۔ کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہر اچھے عمل کی روح ہے۔ جس طرح انسانی جسم روح کے بغیر بالکل بے جان ہے، اسی طرح اچھا عمل جو ہے وہ ایمان کے بغیر بے جان اور مردہ ہے۔ تو عمل کی ابدی حفاظت کرنے والی چیز ایمان اور اسلام سے یہ محروم ہیں۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 117، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو اور وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، اور پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کفار کے اچھے عمل کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، تو ان کے اچھے عمل اور مال و دولت خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ظالم نے کھیتی یا باغ لگایا ہو، چند روز اس کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور بہت کچھ امیدیں باندھتا رہا کہ یکایک ایک سرد ہوا چلی اور برف اور پالا اس طرح گرا کہ ایک دم ساری لہلہاتی ہوئی کھیتی جل کر راکھ ہو گئی۔ ریحن کا ذکر ہے اس میں۔ ریح کا لفظ جب مفرد صورت میں آتا ہے تو یہ عموماً عذاب کے لیے آتا ہے۔ ریحن فیہا عذاب علیم۔ تو ریحن کا لفظ جب جمع کی صورت میں آتا ہے تو وہ عموماً رحمت کے موقع پر آتا ہے، ریاح، جیسے رب کریم نے فرمایا وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ بھیج دیتا ہے ہوائیں خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت سے پہلے۔ تو ایمان کی دولت کے بغیر کافر دنیا میں چاہے جتنے بھی نیک کام کر لے اور اس پر جتنا خوش ہوتا رہے، جیسے کسان اپنی لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے اور شدید پالا پھر اس کی کھیتی میں کچھ نہیں بچنے دیتا، اسی طرح ایمان سے خالی ہر اچھا عمل بھی اسی طرح موت کے وقت انہیں جلی ہوئی کھیتی کی طرح بے وقت اور خالی نظر آئے گا۔ بالکل یہی مثال ان کفار اور مشرکین کی ہے جو اپنے خیال میں کیسا ہی نیک کام اور صدقہ و خیرات میں دولت لگا کر اجر و ثواب کے امیدوار ہوں کہ انہیں واقعی اجر و ثواب ملے گا، تو وہ سمجھ لیں کہ کفر و شرک کی وجہ سے ان کے تمام اعمال باطل اور رائگاں ہیں۔ بعض اوقات کافر اپنے مال سے محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، پل، سرائے اور کنویں بنواتے ہیں۔ تو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اس قسم کے نفقات سے کافروں کو قیامت کے دن کوئی نفع نہیں پہنچ سکے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس فانی اور زائل ہونے والی دار فانی میں انہیں کچھ جزا مل جائے، لیکن اس دائمی زندگی کے لیے انہیں کوئی نفع نہ ملے گا۔ اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی تو معاذ اللہ یہ ان پر اللہ کی طرف سے ظلم ہے۔ نہیں، یہ ظلم تو کافر خود اپنی جان پر اپنے ہاتھوں سے خود کرتا ہے، ایمان کو قبول نہ کر کے۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کفر و شرک کے پالے سے آخرت کی کھیتی کو برباد کیا ہے۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے
کفر و شرک کے پالے سے آخرت کی کھیتی کو برباد کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب ایک سرکش اور باغی کی بڑی سے بڑی خدمات اسے بغاوت کے جرم کی سزا سے نہیں بچا سکتی، تو احکم الحاکمین کے دربار میں منکرین حق کیسے سزا سے بچ سکتا ہے؟ یہ ظلم اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ ظلم وہ ظالم خود اپنی جانوں پر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے اہل ایمان اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ بطانہ کہتے ہیں لحاف کے استر کو، استر جسم سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہاں بطانہ بھیدی اور رازدان کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ خطاب دراصل انصار مدینہ سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینہ میں 2 قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں قبائل آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کا کام یہ تھا کہ ایک قبیلہ اوس کا خلیف بن جاتا اور دوسرے 2 قبیلے خزرج کے حلیف بن جاتے، اور یہ انہیں آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ اس طرح کئی طرح کے وہ اپنے لیے مفادات حاصل کرتے۔ ایک تو ان کے ہتھیار فروخت ہو جاتے، دوسرا یہ کہ اپنی تعداد میں قلت کے باوجود یہ انصار مدینہ پر اپنی بالادستی قائم رکھتے اور ان کی معیشت اور سیاست پر چھائے رہتے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ وہ لڑائیاں جو اسلام لانے سے پہلے سال ہا سال تک یہود کی ساز باز سے ان میں جاری رہتی تھیں، وہ جنگیں اور وہ لڑائیاں ان میں ختم ہو گئیں۔ مگر یہ یہود جو اسلام نہیں لائے تھے، یہ ان سے اسی سابقہ محبت و خلوص سے ملتے رہتے تھے اور ان سے سابقہ دوستیاں، تعلقات اور روابط ان کے قائم تھے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات سادہ لوح مسلمان اپنی سادگی میں انہیں راز کی باتیں بھی بتا دیتے۔ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا ہے، سوائے اپنے مسلمانوں کے اور اپنے صاحب ایمان دوستوں کے علاوہ اور کسی کو بھی رازدان نہ بناؤ، قریبی دوست نہ بناؤ۔ ہاں، معاشرتی تعلقات رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، مگر دلی رازدان بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف دلی رازدان اپنے اہل ایمان کو بناؤ۔ یہ یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مخالف ہیں اور ایک خاص بغض و عناد رکھتے ہیں، انہوں نے یہ منافقانہ روش اختیار رکھی ہوئی ہے کہ وہ ظاہری دوستی تو مسلمانوں سے رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر فتنہ و فساد برپا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جماعتی راز ان کے دشمنوں تک پہنچاتے ہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی غیر مسلم سے دوستی رکھنے اور انہیں اپنا رازدان بنانے سے منع کیا ہے۔ ان کا بغض اور ان کا عناد جو یہود کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، بعض اوقات اتفاقاً غلطی سے ان کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ رب فرما رہا ہے، اور جو ان کے دلوں میں کدورت چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ان کے اندر ہے، اس لیے انہیں اپنا دلی رازدان مت بناؤ۔ آیت نمبر 119 ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کے دوست ہو، لیکن جان لو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتابوں کو مانتے ہو، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایات آنے کے بعد تم ان کے ساتھ معاملات اور تعلقات میں بہت محتاط رہو۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور تم ان کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جن میں تورات شامل ہے، انجیل شامل ہے، لیکن اہل کتاب قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے۔ مگر معاملہ اس کے برعکس ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان سے عداوت یا دشمنی رکھتے کہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، الٹا یہ کہ وہ تمہاری عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ جب تم سے سامنا ہوتا ہے تو اپنی ایمانداری کی داستان سنانے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب ذرا الگ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب اور جلن سے اور حسد سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق اور آپس میں پیار و محبت اور پے در پے کامیابیاں اور کامرانیاں انہیں حسد کی آگ میں جلا رہی ہیں۔ رب کریم نے حقیقت یہ ہے کہ رب کریم نے امت مسلمہ کو قرآن پاک اور نماز کی وجہ سے دلوں میں رحم اور محبت کے خوبصورت جذبات دیے ہیں۔ امت مسلمہ ہر ایک سے محبت کرتی ہے، مگر یہ اہل کتاب نہیں۔ فتح مکہ کا منظر آپ ذہن میں لائیے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور خانہ کعبہ کے صحن میں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے۔ وہ بدبخت ہندہ بھی کھڑی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے منہ میں ڈال کر چبا کر پھینک دیا تھا۔ وہ بھی تھے بدترین دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلیظ اوجھری ڈالی، اور یہ سارے دشمن وہ تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جائے پیدائش سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ سب اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے، اور ہر شخص اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج باقی اگر سب کو معافی مل جائے مگر مجھے معافی نہیں ملے گی۔ ہر شخص اپنے دل میں یوں لرز رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک واہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں، آج سب کے لیے عام معافی ہے۔ بالکل اسی طرح اسپین پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ اس دوران کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی غیر مسلم سے اس کی جائیداد نہیں چھینی۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ اسلامی ملک ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب سقوط غرناطہ ہوا اور اسپین پر غیر مسلموں کا قبضہ ہوا، انہوں نے ایک ہی دن میں پورے اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا، ایک مسلمان کو بھی نہ رہنے دیا، اور تو اور ان کی قبریں اکھاڑ ڈالیں اور ان کی ہڈیاں نکال کر باہر پھینک دیں۔ رب فرماتا ہے، تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ پھر تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو مسلمانوں نے کئی بار فتح کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو ایک انسان کو بھی قتل نہ کیا گیا، مگر جب رچرڈ تھرڈ نے فتح کیا تو اتنے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا کہ بیت المقدس میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ بدبخت قتل و غارت گری میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 80 سال بعد پھر جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک کا بھی خون نہ بہایا گیا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت کرم ہے، ان کے مزاج میں محبت ہے، وہ ہر قوم سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ اہل کتاب محبت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 120،
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، لیکن اے مسلمانوں اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ رب اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ ان شریروں کی شرارت اور ان بدبختوں کے مکر سے نجات چاہتے ہو تو صبر و تقوی اور توکل اختیار کرو۔ اللہ عز و جل خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جو اس پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہے۔ ممکن ہے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر ہم ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے تو وہ زیادہ غیظ و غضب میں آ کر ہمارے خلاف تدبیریں کریں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ رب فرما رہا ہے کہ اگر تم صبر و استقلال اور تقوی و طہارت پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو گے تو ان کا کوئی داؤ اور فریب تم پر کام نہ کرے گا۔ جو کاروائیاں وہ کرتے ہیں وہ خدا کے علم میں ہیں۔ اسے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر وقت قدرت حاصل ہے کہ وہ ان کے تار پود کو بکھیر کر رکھ دے۔ تم بس اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف رکھو، تم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ تصبیرو، تم نیکی پر اور حق کے راستے پر جمے رہو۔ تتقو، اور رب کا ڈر ہی صرف اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہر گناہ سے بچتے رہو۔ تم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف رکھو تو وہ تمہارے راستے کے تمام کانٹے صاف کر دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور نہ دین اسلام کو نقصان پہنچا سکے گی۔ رب فرماتا ہے سورۃ فاطر میں آیت نمبر 2 میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جو اللہ تبارک تعالی رحمت کے جو دروازے انسانوں پر اپنے بندوں پر کھولنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا اس کے بعد۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن مسلمان اگر حق پر رب کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ اور دین حق پر چلتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں تو نہ وہ دین اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو۔ رب کریم نے سورۃ الصف کے آیت نمبر 8 میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ برا ہی لگے۔ جیسے یہ ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ان کی یہ تمام کوششیں اکارت جائیں گی۔ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ کا دین بھی ہمیشہ سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔